آج کا پروگرام ہم نے نظر کیا ہے 72 سال قبل منظور کی جانے والی اس قرارداد کے نام جس کی بنیاد پر پاکستان کی نظریاتی بنیادیں رکھی گئی تھی اور جسے قرارداد پاکستان کہا گیا تھا۔ اسی قرارداد کی بنیاد پر اس قرارداد کے منظور ہونے کے 7 سال بعد پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا اور آج پاکستان جس کی عمر اب تقریباً 65 سال ہو چکی ہے اس پاکستان سے مختلف نظر آتا ہے جو قرارداد پاکستان قبول کرنے والوں نے اور قرارداد پاکستان ترتیب دینے والوں نے سوچا تھا۔ آج کا پاکستان نہ صرف اس قرارداد سے مختلف ہے بلکہ پاکستان کے بانیان نے پاکستان کے بارے میں جو خواب دیکھا تھا اور پاکستان کی تحریک چلانے والے کروڑوں مسلمانوں نے جو پاکستان کا خواب دیکھا تھا اس سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ ہمیں یہ قبول کر لینا چاہیے کہ یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جس کی ہم تمنا کرتے تھے یا وہ پاکستان نہیں ہے جس پر ہم فخر کر سکے۔ آج کا پاکستان مختلف نظر آتا ہے بلکہ یہ پاکستان وہ پاکستان نظر آتا ہے جو دراصل کانگریس سے منسلک اور پاکستان کی تقسیم کو نہ قبول کرنے والے مسلمان رہنما دکھاتے تھے۔ آج کا پاکستان اگر اس کی اصل شکل دیکھیں تو وہی شکل نظر آتی ہے جو اس وقت ہمیں دکھائی گئی تھی پاکستان کے نام کے خلاف ان مسلمان رہنماؤں کی جانب سے جو کہتے تھے کہ پاکستان کے نام پہ ہندوستان کی تقسیم دراصل مسلمانوں کے لیے کوئی بہت اچھا فارمولا نہیں ہے، مسلمانوں کی فلاح کا اس خطے میں رہنے والے برصغیر میں رہنے والے مسلمانوں کی فلاح کا یہ منصوبہ نہیں ہے۔ حاکم بدہن یہ بات 100% تو صحیح ثابت نہیں ہوئی لیکن مکمل طور پر غلط ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اسی قسم کی ایک تصویر ہمیں دکھائی جاتی تھی قیام پاکستان سے قبل ان مسلمان رہنماؤں کی جانب سے جو دراصل کانگریس سے منسلک تھے جو کہ تقسیم ہند کے خلاف تھے۔ ان میں شامل تھے اس وقت کے کانگریس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی ہر ممکن کوشش تھی کانگریس کے سربراہ کی حیثیت سے کہ ہندوستان کی تقسیم نہ ہو۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سے مسلمانوں کی فلاح یقینی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے پریشانی کا مواد ہے اور مسلمانوں کے لیے پریشانی کا سامان پیدا ہو سکتا ہے ہندوستان کی تقسیم سے۔ اسی لیے وہ پاکستان جو بننے جا رہا تھا اس کی جو منظر کشی کرتے تھے اس سے اس وقت تو لوگ ایگری نہیں کرتے تھے۔ جناب قائد اعظم حضرت محمد علی جناح اسی وجہ سے مولانا ابوالکلام آزاد کو دراصل کانگریس کا شو بوائے کہتے تھے۔ کانگریس ان کے بقول اسی وجہ سے انہوں نے ابوالکلام آزاد کو اپنا صدر بنایا تھا تاکہ تقسیم کو روکنے کی کوشش کی جا سکے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے تھے کہ وہ نظریاتی طور پر اور اپنے ویژن کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس طرح سے بنایا جا رہا ہے آگے چل کے پاکستان کے لیے کڑے سنگین مسائل ہوں گے۔ اسی لیے پاکستان کا جو خواب ابوالکلام آزاد دیکھتے تھے آج اس پر نگاہ ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ خواب غلط نظر نہیں آتا۔ وہ خواب اور اس کی تعبیر بھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ بات تسلیم کرنے کو دل نہیں چاہتا مگر یہ خواب اور جو مولانا ابوالکلام آزاد پاکستان کے بارے میں دیکھتے تھے وہ کچھ صحیح نظر آتا ہے۔ اس کی تصویر کشی مولانا ابوالکلام آزاد جو اس وقت کانگریس کے صدر تھے مختلف تقاریر میں اور مختلف انٹرویوز میں کرتے رہے۔ اسی قسم کا ایک انٹرویو انہوں نے دیا تھا اس وقت شائع ہونے والے جریدے چٹان کو۔ چٹان کے مرید جناب سورش کاشمیری نے مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ انٹرویو اپریل 1946 میں لیا تھا تقریباً 1.25 سال قبل پاکستان کی تقسیم کے اور ان سے مستقبل کے خاکے کے بارے میں پوچھا تھا کہ برصغیر اور پاکستان اگر بنتا ہے تو اس کا رنگ روپ کیا ہوگا اور اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ تقریباً 2 ہفتے مولانا ابوالکلام آزاد سے یہ انٹرویو لیا تھا سورش کاشمیری نے جو انہوں نے پاکستان بننے کے بعد اپنی کتاب ابوالکلام آزاد میں شائع کیا۔ ذرا غور سے دیکھیے اس کے اقتباسات۔ ابوالکلام آزاد پاکستان کے بارے میں جو فیوچر دیکھ رہے تھے پاکستان کے بارے میں جو ان کا ویژن تھا ہمیں ثابت کرنا ہے کہ وہ غلط ہے اور غلط ہے لیکن فی الحال ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ ویژن اور پاکستان کی وہ تصویر جو ابوالکلام آزاد دیکھ رہے تھے وہ غلط ہے۔ سورش کاشمیری کے چٹان رسالے میں جو انٹرویو انہوں نے دیا جو بعد سورش کاشمیری کی کتاب میں شائع ہوا اس کے اقتباسات آپ سنیے اور آج کے پاکستان سے اس کا موازنہ کیجئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا جناح اور لیاقت علی خان جب تک زندہ ہیں اس وقت تک مشرقی پاکستان کا اعتماد متزلزل نہیں ہو سکتا لیکن دونوں رہنماؤں کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ناراضگی اور اضطراب پیدا کر سکتا ہے۔
ابو الکلام آزاد پھر پیشن گوئی کر رہے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے لیے بہت طویل مدت تک مغربی پاکستان کے ساتھ رہنا ممکن نہ ہوگا۔ دونوں خطوں میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں سوائے اس کے کہ دونوں طرف رہنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس کی مزید تشریح ابو الکلام آزاد نے اپریل 46 میں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان پائیدار سیاسی اتحاد پیدا ہی نہیں کر پائے۔ عرب دنیا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جناب آزاد پھر کہتے ہیں مشرقی پاکستان کی زبان، رواج اور رہن سہن مغربی پاکستان کی اقدار سے مکمل طور پر مختلف ہیں۔ انہوں نے آگے چل کے اسی انٹرویو میں کہا، پاکستان کے قیام کی گرم جوشی ٹھنڈی پڑتے ہی اختلافات سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، جو جلد ہی اپنی بات منوانے کی حد تک پہنچ جائیں گے۔ عالمی قوتوں کے مفادات کی جنگ میں یہ اختلافات شدت اختیار کریں گے اور پاکستان کے دونوں حصے الگ ہو جائیں گے۔ یاد رہے مولانا ابو الکلام آزاد یہ بات اپریل 1946 میں کہہ رہے ہیں۔ وہ پھر فرماتے ہیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد مغربی پاکستان خطے میں موجود تضادات اور اختلافات کا میدان جنگ بن جائے گا۔ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کا قومیائی تشخص بیرونی مداخلت کے دروازے کھول دے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب عالمی قوتیں پاکستان کی سیاسی قیادت میں موجود مختلف عناصر کو استعمال کر کے اس کے حصے بکرے کر دیں گے، جیسا کہ بالکان اور عرب ریاستوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ مولانا ابو الکلام آزاد کہتے ہیں اصل معاملہ یقینی طور پر مذہب کا نہیں بلکہ معاشی ترقی کا ہے۔ مسلمان کاروباری قیادت کو اپنی صلاحیت اور ہمت پر شکوک و شبہات ہے۔ مسلمان کاروباری حضرات کو سرکاری سرپرستی اور مہربانیوں کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ نئی آزادی اور خود مختاری سے خوف زدہ ہیں۔ وہ دو قومی نظریے کی آڑ میں اپنے خوف کو چھپاتے ہیں اور ایسی مسلمان ریاست چاہتے ہیں جہاں وہ بغیر کسی مقابلے معیشت پر اپنی اجارہ داری قائم کر سکیں۔ یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ وہ کب تک اس فریب کاری کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کی موجود سیاسی اور فوجی قیادت کو مولانا ابو الکلام آزاد کی اس پیشن گوئی کو، ان پیشن گوئیوں کو غلط ثابت کرنا ہوگا، لیکن ابھی تک تو یہ غلط ثابت نہیں ہو رہی۔ اسی انٹرویو میں 1946 میں مولانا ابو الکلام آزاد سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے قیام سے ہی پاکستان کو بہت سنگین مسائل کا سامنا رہے گا، جن میں شامل ہیں کئی مسلم ممالک کی طرح پاکستان کی نااہل سیاسی قیادت فوجی آمروں کی راہ ہموار کرے گی۔ 1946 میں ہے مولانا ابو الکلام آزاد کا یہ کہنا۔ پاکستان پر بیرونی قرضوں کا بھاری بوجھ ہوگا۔ پاکستان پڑوسیوں سے دوستانہ تعلقات کا فقدان اور جنگ کے امکانات ہوں گے۔ پاکستان میں داخلی شورش اور علاقائی تنازعات ہوں گے۔ پاکستان کے صنعت کاروں اور نودولتیوں کے ہاتھوں قومی دولت کی لوٹ مار ہوگی۔ پاکستان کے نودولتیوں کے استحصال کے نتیجے میں طبقاتی جنگ کا تصور پیدا ہوگا۔ پاکستان میں نوجوانوں کی مذہب سے دوری اور عدم اطمینان اور نظریہ پاکستان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پاکستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے عالمی قوتوں کی سازشیں بڑھیں گی۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے 1946 میں فرمایا، اس صورتحال میں پاکستان کا استحکام دباؤ کا شکار رہے گا اور مسلم ممالک اسے کسی طرح بھی تعاون فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ شرائط کے بغیر دیگر ذرائع سے بھی مدد نہیں آئے گی اور پاکستان نظریاتی اور سرحدی سمجھوتوں پر مجبور ہو جائے گا۔ پاکستان کا یہ انجام ہوگا، یہ 1946 میں مولانا ابو الکلام آزاد نے کہا تھا۔ اس وقت عمومی طور پہ ان کے ان خیالات کو مسترد کر دیا گیا تھا پاکستان بنانے والوں کی جانب سے، پاکستان کی تحریک چلانے والے لوگوں کی جانب سے، ان کروڑوں مسلمانوں کی جانب سے جو پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے اور مسلمانوں کے لیے ایک نیا خطہ تجویز کر رہے تھے۔ ان کے ذہن میں ظاہر ہے یہ نہیں ہوگا کہ آگے چل کے اس ملک کی قیادت، چاہے وہ سیاسی قیادت ہو یا فوجی قیادت ہو، وہ اس ملک کو اسی انجام کی طرف لے جائے گی جس کی پیشن گوئی جناب مولانا ابو الکلام آزاد نے کی تھی۔ مولانا ابو الکلام آزاد کی پیشن گوئی مزید انہی کی زبان میں ہم آپ کو سنائیں گے اپنے اس نشریہ خصوصی ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ 72ویں یوم پاکستان کے اس خصوصی نشریے میں وقت سے قبل ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ہندوستانی کانگریس کے رہنما مولانا ابو الکلام آزاد نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کیا نقشہ کھینچا تھا، ان کے خیال میں پاکستان کس طرح کا بننے والا تھا،
پاکستان کے بانیان کے ذہن میں بھی پاکستان کا ایک نقشہ تھا، لیکن افسوس اور صد افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 65 سال کے بعد جو پاکستان کی شکل نظر آتی ہے، پاکستان کا رنگ روپ نظر آتا ہے، وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے تصور سے قریب اور بانیان پاکستان کے تصور سے اتفاق کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے، اس سے فی الحال دور نظر آتا ہے۔ لیکن اب بھی وقت ہے اور وقت باقی ہے، پاکستان کی سیاسی اور فوجی قائدین ملے اور اس بات کا فیصلہ کریں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو جھوٹ ثابت کریں گے اور بانیان پاکستان نے پاکستان کا جو نقشہ کھینچا تھا، پاکستان کا جو تصور پیش کیا تھا، پاکستان کو عین اس کے مطابق بنائیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس بارے میں جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بتایا دوران اسی ہندوستان کی تقسیم سے قبل اور اس کے فوراً بعد مسلسل ان کا اصرار تھا کہ یہ عمل درست صحیح نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کی قوت کے لیے بھی۔ مختلف مواقع پر انہوں نے تقاریر کی، ان میں سے ایک تاریخی تقریر میں انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ دراصل مسلمانوں کی قوت تقسیم ہو جائے گی پاکستان بننے سے اور اس سے سراسر مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار خود انہی کی زبان میں۔ اس زمین کو پاک اور ناپاک کے درمیان تقسیم کرنا ہی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ دوسری یہ کہ یہ پاکستان کی اسکیم ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے شکست کی علامت ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ کے اندر ہے اور وہ اپنی زبردست تعداد کے ساتھ ایسی مذہبی و معاشرتی صفات کے حامل ہیں کہ ہندوستان کی قومی و وطنی زندگی میں پالیسی اور نظم و نسق کے تمام معاملات پر فیصلہ کن اثر ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی اسکیم کے ذریعے ان کی یہ ساری قوت و صلاحیت تقسیم میں ضائع ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ تصور اور یہ ویوز ہے، یہ تصور ہے ہندوستان کی کانگریس پارٹی کا تقسیم سے قبل۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم مذہبی جذبے اور قومی جذبے سے سرشار ہو کے ان ویوز کو تسلیم جب ہم نے نہ کیا، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم آج بھی تسلیم کریں، لیکن یہ ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد نے جب پیش کیا تھا اور تاریخ کے ورق سے ہم نے آج کے دن کے حوالے سے اسے دہرانا مناسب سمجھا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد انہی تقریروں میں بارہا یہ بھی کہتے رہے تھے کہ تقسیم کے بعد دراصل پاکستان میں مغرب کا تسلط قائم ہوگا اور پاکستان میں مغرب کی اس وقت کی مغربی قوت اور عالمی قوت برطانیہ کا تسلط ہے، پاکستان پہ اس کی حکمرانی ہوگی۔ یہ بات بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو اس واقعے کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب لارڈ ویل کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے آخری وائسرائے مقرر ہو کر آئے اور انہوں نے دھیرے دھیرے سردار پٹیل، جواہر لال نہرو، گاندھی وغیرہ کانگریسی رہنماؤں کو تقسیم کا نظریہ قبول کر لینے پر آمادہ کر لیا، بالآخر 3 جون 1947 کو ہندوستان کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دینے کی تجویز کا اعلان کر دیا گیا۔ میرے بھائی، یہ اعلان دراصل نہ تو ہندوستان کے مفاد میں تھا نہ مسلمانوں کے مفاد میں، اس سے صرف برطانوی مفاد کی حفاظت مقصود تھی، اس لیے کہ ہندوستان کی تقسیم اور مسلمان اکثریت کے صوبوں کی الگ ریاست قائم کر دینے سے برطانیہ کو بر صغیر میں اپنے پاؤں ٹکانے کا موقع حاصل ہو جاتا تھا۔ ایک ایسی ریاست جس میں مسلم لیگ کے نام سے برطانیہ کے پسندیدہ افراد برسر اقتدار آ جائیں گے، مستقل طور پر برطانیہ کے زیر اثر رکھی جا سکتی تھی اور اس کا اثر ہندوستان کے رویے پر بھی پڑنا لازمی ہوگا۔ ہندوستان جب یہ دیکھے گا کہ پاکستان میں انگریزوں کا اثر ہے تو وہ اپنے یہاں بھی انگریزوں کے مفاد کا لحاظ رکھے گا۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو ہندوستان تقسیم کر دیا گیا۔ پاکستان اور ہندوستان کی 2 آزاد ریاستیں وجود میں آ گئی جو یکساں طور پر برطانوی کامن ویلتھ کی ممبر بننے پر راضی ہو گئی، اور پھر میرے بدترین خدشات صحیح ثابت ہونے لگے۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کا بدترین دشمن بن کر قتل عام، غارت گری اور لوٹ مار پر اتر آیا۔ خون کی لکیروں کے ساتھ 2 ملکوں کی سرحدیں کھینچی جانے لگی اور افسوس یہ مسلمان تقسیم در تقسیم ہو کر رہ گئے۔ انگریز کی یہ سازش تھی یا نہیں؟ تقسیم کر جو برصغیر کی تقسیم ہوئی اس کے لیے جو تحریک چلائی گئی اس کے پیچھے یہ چیزیں کار فرما تھی یا نہیں؟ لیکن بہرحال ہوا وہی انجام
جس کی جانب مولانا ابو کلام آزاد اشارہ کر رہے تھے کہ ایک طرف تو پاکستان میں مغرب کا تسلط قائم ہوگا، پھر اس کے مقابلے میں بھارت میں بھی مغرب کا تسلط قائم ہوگا، ایک دوسرے ملکوں کو ایک دوسرے کے خلاف مغرب ہی لڑائے گا اور ایک دوسرے کو تقسیم کر دے گا۔ مولانا ابو کلام آزاد نے یہ اعلان کیا تھا اس وقت، اور یہ ان ویوز کا اظہار اس وقت کیا تھا جب بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسی دوران یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے بننے کے بعد مسلمانوں کی قوت تقسیم ہو جائے گی اور پاکستان میں دراصل مغرب کا ایسا تسلط قائم ہو جائے گا جس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہوگا۔ دراصل پاکستان کے بانیان نے ظاہر ہے کہ یہ تصور نہیں کیا تھا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، اسی لیے مولانا ابو کلام آزاد اپنی تقاریر میں اور اپنے انٹرویوز میں مسلسل یہ کہتے رہتے تھے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان اس پاکستان سے یا اس دنیا سے رخصت ہوں گے، جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس کے بعد پاکستان میں اس قسم کی جمہوری سیاسی اور بالادستی یا پختگی اور سیاسی شعور والی قیادت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہوگی دراصل وہ ملک کو مغربی تسلط کی طرف دھکیل دے گی۔ اسی لیے مولانا ابو کلام آزاد کا کہنا تھا اب اگرچہ ہندوستان نے آزادی حاصل کر لی لیکن اس کا اتحاد باقی نہیں رہا۔ پاکستان کے نام سے جو نئی ریاست وجود میں آئی ہے جس میں برطانیہ کے پسندیدہ افراد کا برسر اقتدار طبقہ وہ ہے جو برطانوی حکومت کا پروردہ رہا ہے، اس کے طرز عمل میں خدمت خلق اور قربانی کا کبھی کوئی شائبہ نہیں رہا ہے اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ لوگ پبلک کے کاموں میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ اور پاکستان کے قیام کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلا ہے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے اور یہ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان تو کمزور ہو ہی گئے ہیں۔ یہ ہندوستان میں رہ جانے والے کروڑوں مسلمان جو اب تک ہندوؤں کے ظلم اور انتقام کا شکار رہیں گے، پاکستان کے بسنے والے مسلمان ان کی کوئی بھی مدد نہ کر سکیں گے۔ اور اسی طرح سے پاکستان میں بسنے والے مسلمان جس معاشرتی اقتصادی کمزوری اور سیاسی پسماندگی کا شکار رہیں گے، یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے۔ اور یہی وجہ ہے شاید کہ مسلمانوں کی قوت ہمیشہ کے لیے تقسیم ہو گئی ہے۔ نہ پاکستان میں رہنے والے 18 کروڑ مسلمانوں کو بھارت میں رہنے والے 30 کروڑ مسلمانوں سے کوئی سروکار ہے، نہ ہی بھارت میں رہنے والے 30 کروڑ مسلمانوں کو پاکستان میں رہنے والے 18 کروڑ مسلمانوں سے کوئی سروکار ہے، اور نہ ہی پاکستان اور بھارت میں رہنے والے 48 کروڑ مسلمانوں کو بنگلہ دیش میں رہنے والے 16 کروڑ مسلمانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مسلمانوں کی قوت ہمیشہ کے لیے تقسیم ہو گئی ہے۔ مولانا ابو کلام آزاد کا یہ کہنا تھا کہ دراصل یہی طریقہ تھا جو انگریز نے اپنایا، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیا، بر صغیر کو بھی ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیا اور مغرب کا تسلط ان تینوں ریاستوں پر قائم کر دیا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگرچہ ہندوستان نے آزادی حاصل کر لی لیکن اس کا اتحاد باقی نہیں رہا۔ پاکستان کے نام سے جو نئی ریاست وجود میں آئی ہے جس میں برطانیہ کے پسندیدہ افراد کا برسر اقتدار طبقہ وہ ہے جو برطانوی حکومت کا پروردہ رہا ہے، اس کے طرز عمل میں خدمت خلق اور قربانی کا کبھی کوئی شائبہ نہیں رہا ہے اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ لوگ پبلک کے کاموں میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ اور پاکستان کے قیام کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلا ہے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو کر رہ گئی ہے اور یہ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان تو کمزور ہو ہی گئے ہیں۔ یہ ہندوستان میں رہ جانے والے کروڑوں مسلمان جو اب تک ہندوؤں کے ظلم اور انتقام کا شکار رہیں گے، پاکستان کے بسنے والے مسلمان ان کی کوئی بھی مدد نہ کر سکیں گے۔ اور اسی طرح سے پاکستان میں بسنے والے مسلمان جس معاشرتی اقتصادی کمزوری اور سیاسی پسماندگی کا شکار رہیں گے، یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے۔ کیا یہ بات غور کرنے کی نہیں کہ جب تقسیم کی بنیادی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان عداوت پر رکھی گئی تھی تو پاکستان کے قیام سے یہ منافرت ایک آئینی شکل اختیار کر گئی ہے اور اس کا حل اب اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ دونوں ملک خوف و ہراس کے تحت اپنے اپنے فوجی اخراجات بڑھاتے رہنے پر مجبور رہیں گے اور معاشی ترقی سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن آج اگر میں ملامت کروں
तो किसको करूं, कैसे करूं और क्यों करूं? अपने भाइयों को, अपने अजीजों को किस दीवार से सर टकराऊं? आप जानते हैं कि मुझे कौन सी चीज यहाँ ले आएगी? मेरे लिए ये शाहजहां की मस्जिद, इस यादगार मस्जिद में ये पहला इज्तिमा नहीं है। मैंने इस जमाने में जिस पर जैनुलहर की बहुत सी गर्दिशें बीत चुकी है, तुम्हें यहीं से खिताब किया था। जब तुम्हारे जिस्मों पर इस महलाल की जगह इत्मीनान था और तुम्हारे दिलों में शक के बजाय एतमाद था, और आज तुम्हारे चेहरे पर इत्तराब और दिलों की वीरानी देखता हूँ तो मुझे बेइख्तियार पिछले चंद बरसों की भूली बिछड़ी कहानियां याद आ जाती हैं। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी जबान काट डाली। मैंने कलम उठाया, तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए। मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे पांव काट दिए। मैंने करवट लेनी चाही और तुमने मेरी कमर तोड़ दी। हत्ता कि पिछले 7 बरस की तरफनुमा सियासत जो तुम्हें अंदाज जुदाई दे रही है, इसके ऐद शबाब में ही मैंने तुम्हें खतरे की शाहराह पर झंझोड़ा, लेकिन तुमने मेरी तरफ से न सिर्फ एहराज किया बल्कि गफलत और इनकार में सारी सुन्नतें ताज़ा कर दी। तो मुस्तकीम से तुम्हें दूर ले गया। सब पूछो तो मैं जरूर। A great man, a man of luminaries, intelligence and intellect with an amazing capacity to pierce through a problem to its cause. The word luminous is perhaps the best word I can use about his mind. This is how Pandit Jawaharlal Nehru described Maulana Azad. Maulana Azad was a strong campaigner of peace and a vociferous freedom fighter. He used the power of his writings and public orations to create a national awakening among the masses. The analogy and juxtaposition of Swaraj and intercommunal harmony that Maulana Azad emphasized then is equally pertinent today. Born on November 11, 1888 in a deeply orthodox Muslim family, Maulana Azad had his initial formal education in Arabic, Persian and Urdu with theological orientation. He also learnt English on his own. Due to his natural inclination for writing, he published several weeklies including Al-Misbah, Al-Hilal, Al-Balagh and Paigam. Maulana Azad was in the forefront of all the major movements for the independence like the Khilafat movement, the non-cooperation movement, the civil disobedience movement and the Quit India movement. After India became independent in 1947, Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru inducted Maulana Azad as Education Minister in his cabinet. Under Maulana Azad's tenure, a number of measures were undertaken to promote primary and secondary education, scientific education, establishment of universities and promotion of avenues of research and higher studies. On February 22, 1958, Maulana Azad passed away. He was posthumously awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, in 1992. The Government of India celebrates the birth anniversary of Maulana Azad on November 11 every year as Education Day. It can be described as fitting tribute by the nation to a person who had unchallenged credentials as a freedom fighter, revolutionary journalist, social reformer, champion of communal harmony, and an unparalleled education minister.